اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق اچھے، عمدہ اور پسندیدہ ایسے اعمال، ایسے افعال، ایسے اقوال جو اچھے ہوں، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اچھے اخلاق اپنائے جائیں، مگر یاد رکھیں کہ اچھے اخلاق اسی صورت میں جو ہے وہ کام آئیں گے جب کہ ریاکاری سے بچا، خود پسندی سے بچا، حب جا سے بچا۔ اچھا، کئی باطنی امراض ایسے ہیں جو انسان کے اخلاق کو برباد کرتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اور اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق یہ اللہ کی عطا ہی ہیں۔ عجب ایک ایسی بیماری ہے، خود پسندی، یہ باطنی مرض ہے جو کئی اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس کی تعریف بھی سمجھیں اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، خود پسندی کیا ہے، اس سے بچنا کیسے، کہ اخلاق کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ عمدہ اخلاق کے منافی چیز ہے خود پسندی جو ہے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے شیطان کے بعض ہتھیار کے صفحہ 17 پر عجب یعنی خود پسندی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اپنے کمال مثلا علم یا عمل یا مال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا، گویا خود پسند شخص نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی ملی ہوئی نعمت مثلا صحت یا حسن و جمال یا دولت یا ذہانت یا خوش الحانی یا منصب وغیرہ کو اپنا کارنامہ سمجھ بیٹھنا اور یہ بھول جانا کہ یہ سب رب العزت ہی کی عنایت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم کوئی اچھا عمل کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو نیکوکار قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو عجب یعنی خود پسندی ہے۔ صدر الفاضل حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی تفاخراً اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے، وہ ان کی ابتدائے ہستی سے آخر ایام کے جملہ احوال جانتا ہے۔ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور اطاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے۔ تو اب یہاں دو چیزیں واضح ہو گئیں کہ نعمت الہی کا اعتراف، تحدیث نعمت، اطاعت، عبادت پر مسرت یعنی خوشی اور اللہ کے شکر کے ادا کے لیے اگر کسی نیکی کا ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور ممانت کہاں ہے؟ ریا، خود نمائی اور خود سرائی، اپنی تعریف کرنا، واہ واہ کی خواہش، اور جو ہے وہ ریاکاری کے لیے، خود نمائی کے لیے اگر یہ کیا
تو یہ جو ہے وہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور خاص طور پر انسان اللہ کی عطا پر نظر رکھے، اللہ کی عطا پر نظر رکھے، خود پسندی سے بچے، عجب سے بچے، کہ یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا کی۔ اگر کوئی اچھا بول لیتا ہے، یا تلاوت میں آواز اچھی، یا نعت میں اچھی آواز ہے، یا بیان اچھا کر لیتا ہے، تو یہ بندہ اگر اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، منعم حقیقی نعمت عطا کرنے والے اللہ کو بھول جائے اور اس ذات کو بھول کر اپنا کارنامہ سمجھنے لگ جائے، تو کب تک یہ آواز چلے گی، کب تک یہ گلا چلے گا، کب تک یہ الفاظ میں اس طرح ستھرا پن رہے گا؟ بندہ ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو کہ میرا کمال ہے، یہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر بندے کی صحت اچھی ہے تو اس میں بندے کو نعمت عطا کرنے والے رب عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حسن ہے، صحت ہے، جمال ہے، دولت ہے یا ذہانت ہے، عقل مندی دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ عقل زائل ہوتے پتہ نہیں چلتا لوگوں کے، ٹھیک ٹھاک ذہین سمجھدار لوگوں کا ایک دم ذہن معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے بندہ۔ کہا گیا کہ یہ نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو کہ میں اور عطا کروں گا۔ تو شکر ادا کرے۔ حسن، صحت، جوانی، طاقت، یہ چیزیں سدا رہنی نہیں ہے۔ اپنے اللہ عز و جل کی عطا پر شکر ادا کرے، ان کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرے۔ اور پھر فاعل حقیقی کو بھول جانا، منعم حقیقی کو بھول جانا، اپنے پروردگار کو بھول جانا، اور خود پسندی میں مبتلا ہو جانا کہ میں صحت مند ہوں تو میرا کمال ہے، حسن و جمال ملا یا ذہانت ملی یا دولت ملی یا کوئی منصب ملا یا میرے آواز اچھی ہے، خوش الہانی ہے، تو یہ سب اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اپنے اللہ عز و جل کی عطا سمجھ کے اس رب عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حقیقی معنوں میں the best personality of the universe ہے، اللہ پاک کے حبیب ہیں، انبیاء کے امام ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، اللہ نے جن کو سب درجوں بلند کر دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ساتھ اللہ نے جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنہیں اپنا حبیب بنایا، جنہیں اوصاف و کمالات عطا کیے، جن کی بارگاہ کے ادب اللہ نے سکھائے، جن کے زمانے کی قسم، شہر کی قسم، کلام کی قسم کو اللہ نے یاد کیا، جن کی زندگی کی قسم کو اللہ نے یاد کیا، وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حقیقت میں ایسے ہیں کہ جن کی تعریف کی جائے، جن کے اوصاف، کمالات، شان و عظمت کو بیان کیا جائے، لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو نعمت عطا کی، کمالات عطا کیے، معجزات عطا کیے، شانیں عطا کی، رفعتیں عطا کی، بلندیاں عطا کی۔ اب غور کریں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، انکساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع۔ ہم نے اخلاق کریمانہ اس سلسلے کے اندر باقاعدہ ٹاپک کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ تواضع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کے ٹاپک کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا یہاں پہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا پر نظر رکھتے اور عاجزی فرماتے، انکساری فرماتے، تواضع فرماتے، سادگی آپ نے اختیار کی۔ خود پسندی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہ آئی، اور آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور اپنے غلاموں کے لیے بھی اسے ناپسند فرمایا۔ حسن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود پسندی سے بچیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، لیکن مجھے تم پر گناہ سے بھی بڑے جرم کا خوف ہے، اور وہ ہے عجب۔ عجب یعنی خود پسندی۔ یعنی اس فرمان مبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجب یعنی خود پسندی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، اور کسی بھی ظاہری و باطنی گناہ سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، یعنی چھپے اور کھلے ہر گناہ سے بچنا لازم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص علم، عمل اور مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو، علم، عمل یا مال کے ذریعے اپنے نفس میں کمال جانتا ہو، اس کی دو حالتیں، ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہو،
یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ اس میں کوئی تبدیلی آ جائے گی یا بالکل ہی سلب اور ختم ہو جائے گا، تو ایسا آدمی خود پسند نہیں ہوتا۔ جسے ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، کمال کو زوال بھی ہے، یہ تبدیلی آ سکتی ہے، بالکل ہی سلب یا ختم ہو جائے گا یہ مال یا علم یا عمل، تو یہ چیزیں، یہ ڈر، یہ خوف جو ہے، یہ جو ہے وہ کمال اگر کوئی جانتا ہے تو یہ خود پسند نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس بات پر خوش اور مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں میرا اپنا کمال نہیں، یہ بھی خود پسندی نہیں۔ اور اس کے لیے ایک تیسری حالت بھی ہے جو خود پسندی ہے، وہ یہ ہے کہ اسے اس کمال کے زوال یعنی کم یا ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس پر مسرور و مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی مسرت کا باعث یہ ہوتا ہے کہ یہ کمال نعمت و بھلائی اور سربلندی ہے۔ وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی عنایت اور نعمت ہے، بلکہ اس یعنی خود پسند بندے کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنا وصف یعنی اپنی خوبی اور خود اپنا ہی کمال سمجھتا ہے، اور وہ اسے اللہ کی عطا و عنایت تصور نہیں کرتا۔ آج ہمارے دور میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کسی کو کوئی برائی یا گناہ سے روکا جائے نا، یار یہ نہ کرو، یہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں، یہ جو کمال یا تمہیں یہ جو ملا ہوا ہے، تو یہ چھن بھی سکتا ہے، تو اتنی بے باکی کے ساتھ جواب دیتے کہ کون چھین سکتا ہے، کون ہے مجھے پوچھنے روکنے والا، میرا کمال ہے، میری ذہانت ہے، میری قابلیت ہے۔ کہتے نا وہ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں کچھ پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ یعنی تو اپنے کسی پڑھنے کا مان نہ کریں، یعنی اس میں غرور نہ کر بیٹھی، تے نہ آکھی میں کچھ پڑھیا، یہ نہ کہنا کہ میں ہوں کچھ، میں نے یہ بنا لیا، کر لیا، میں کمال والا، میں کہتے ہیں وہ جبار کہار صداوی، اللہ کو جبار بھی کہا جاتا ہے، کہار بھی کہا جاتا ہے۔ تو متا روڑ دوے دودھ کڑیا، دودھ کڑ کڑ کے جب تیار ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا لسی، مکھن، گھی، اس کے آگے پھر کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کڑا ہوا دودھ بھی نا وہ بعض اوقات گر جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، بات بالکل بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، نہیں پوری محنت کر کے انسان ایک کسی عروج پہ پہنچتا ہے اور پھسل جاتا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بندہ ڈرتا رہے، خود پسندی میں نہ پڑے، اپنے مولا کی طرف توجہ رکھے، جو دیا میرے رب نے دیا، رب کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا شکر ہے، یا تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، میں تو اللہ کا حقیر بندہ ہوں۔ آج کے دور میں ہم امیر علیہ سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کو دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کا کام آپ سب کے سامنے، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ہے آپ کے ساتھ، FGRF پورا ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا، پلانٹیشن کا کام، تو بلڈ ڈونیشن کا کام، تو ویلفیئر کا کام، ریلیف کا کام، گونگے بہرے نابینا افراد کی ان کی ویلفیئر کا کام، مدنی ہوم، یتیم خانے کا کام، جیلوں کے اندر قیدیوں کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت کا کام، اور بہت بڑے کام، مدنی قافلے، جو نیک اعمال، تو مدارس، تو جامعات، مساجد کی تعمیرات، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کا کام، یعنی آپ سمجھیں کہ کم و بیش 80 ڈپارٹمنٹس دعوت اسلامی کے قائم ہیں، اور ہزاروں لوگ الحمدللہ تبلیغ دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ امیر علیہ سنت نے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا، یہ لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں، ایک کم وسائل کے ساتھ ایک یتیم بچہ اٹھے اور محنت مزدوری کرے، علم بھی حاصل کرے، گھر کے کام بھی کرے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تحریک بھی بنائے، تو اتنا بڑا کام لے کے چلے۔ نہیں، امیر سنت کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ ایک زندگی میں اور ایک فرد کی لائف میں کیسے اتنا بڑا کام کرنا ممکن ہے، اللہ رسول کی عطا ہے۔ اب یہ امیر سنت نے اتنا بڑا کام کیا، لیکن آپ نے کبھی یہ جملے نہیں سنے ہوں گے کہ میں نے کمال کر دیا ہے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس رب نے مجھ سے کام لیا، اللہ کی عطا ہے۔ یعنی عاجزی آپ کے جملے آپ نے سنے ہوں گے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ رسول کی عطا ہے۔ یعنی یہ خود پسندی سے بچنے کی وہ بڑی عطا، اتنا بڑا کام کر کے، اتنی بڑی تحریک بنا کے، اتنی بڑی تحریک چلا کے، اور اتنے بڑے بڑے کام کر کے، اور وہ یہی کہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا کرم ہے۔
یعنی یہ چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں. ہم چھوٹا سا کچھ کر کے پھولے نہیں سماتے اور اپنے آپ میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرا کمال دیکھو، میرا یہ. اور جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ نعمت کے زوال سے ڈرتے ہیں اور روتے ہیں کہ اللہ اس نعمت سے ہمیں جو ہے وہ اس کو زوال نہ آئے، اللہ اس نعمت میں برکت دے، اس میں کمی نہ آئے، یہ ہم سے نعمت چھن نہ جائے. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہوتا ہے. یہ خود پسندی سے بچتے ہیں کیونکہ یہ حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق اپنانے کا حکم دیا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا. اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خود پسندی کا ایک بڑا مجرب علاج بیان کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے زہد و تقوی کے باوجود یہ تمنا کیا کرتے تھے کاش وہ مٹی، بھوسا یا پرند ہوتے. تو صاحب بصیرت شخص کیسے اپنے عمل پر خود پسندی کر سکتا ہے یا اترا سکتا ہے، کیوں کر اپنے نفس سے بے خوف ہو سکتا ہے. یہ خود پسندی کا علاج ہے جس سے خود پسندی کا مادہ بالکل جڑ سے کٹ جاتا ہے. جب خود پسندی میں مبتلا شخص اس طریقہ علاج کے مطابق خود پسندی کا علاج کرتا ہے تو جس وقت اس کے دل پر خود پسندی غالب آتی ہے تو سلب نعمت کا خوف اسے اترانے سے بچاتا ہے. جب وہ فاسقوں یا غیر مسلموں کو دیکھتا ہے کہ کسی گناہ کے بغیر ان کو ایمان اور اطاعت الہی کی دولت سے محرومی ملی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے سوچتا ہے کہ جس ذات کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو محروم کر دے یا بغیر کسی وسیلے کے کسی کو عطا کر دے تو وہ دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہے. کتنے ہی ایمان والے مرتد ہو کر اور اطاعت گزار فاسق ہو کر برے خاتمے کا شکار ہوئے. جب آدمی اس طرح سوچے گا تو خود پسندی اس میں باقی نہیں رہے گی. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے عجب یعنی خود پسندی کے 8 اسباب اور ان کے علاج بھی بیان کیے ہیں. پہلا سبب اپنی جسمانی خوبصورتی کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. اس آیت کی ترجمہ و تفسیر کو پڑھے. مشورہ امام غزالی نے جو لکھا وہ یہ کہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے. دوسرا سبب اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ پاک معمولی سی آزمائش میں مبتلا فرما کر یہ قوت واپس لے سکتا ہے. تیسرا سبب عقل اور ذہانت کے حوالے سے خود پسندی میں مبتلا ہونا. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کسی مرض یا حادثے کے سبب یہ نعمت چھینی جا سکتی ہے. چوتھا سبب عالی نسب ہونے پر فخر کا اظہار ہے. یہ خود پسندی کا بہت عام مرض ہے. آج ہمارا نسب بڑا اعلیٰ ہے تو عالی نسب ہونے پر فخر کا اظہار. اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کے باوجود ان کے درجے تک پہنچ جانا کیسے ممکن ہے. پانچواں سبب ظالم کی حمایت پر اترانا ہے. اس کا علاج یہ کہ بندہ ان ظالم لوگوں کے اخروی انجام پر نظر رکھے. ان ظالموں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا. بعضوں کو ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کی سپورٹ حاصل ہے، اس پر اتراتے ہیں. میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے رابطہ ہے، فلاں سے میری اپروچ ہے، فلاں سے میرا بڑا اچھا ملنا جلنا ہے. تو یہ بعض ظالموں کی حمایت پر اتراتے ہیں. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کے اخروی انجام پر نظر رکھے کہ ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا ظالموں کا. تو چھٹا سبب خود پسندی کا اپنے نوکر چاکر وغیرہ پر اترانا. اس کا علاج یہ کہ اپنی کمزوری پر نظر رکھے اور یہ ذہن نشین کر لے کہ تمام لوگ اللہ کے عاجز بندے ہیں. ساتواں سبب مال پر اترانا ہے. اس کا علاج یہ کہ مال کی آفات، اس کے حقوق اور اس سے پیدا ہونے والے فتنوں کو پیش نظر رکھے. آٹھواں سبب اپنی غلط رائے پر اترانا ہے.
اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی رائے کی صحت پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ تو اپنی رائے، اپنی صحت، اپنا مال، کسی ظالم کی حمایت، اپنی عقل، ذہانت، طاقت، قوت، جسمانی خوبصورتی وغیرہ، ان پر خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، اپنے اللہ کا شکر ادا ہر حال میں کرے اور اپنے پروردگار سے نعمت کی برکت کی دعا مانگے، زوال نعمت سے ڈرے۔ ایمان چھن جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے آخری وقت میں برا خاتمے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان پر پکڑ آ گئی، ایمان برباد ہو گیا، ایمان کی دولت چھن لی گئی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس رب نے حج کا شرف عطا کیا، جس رب نے نماز کی توفیق عطا کی، جس رب نے قاری قرآن بنایا، نعت خواں بنا دیا، مبلغ بنا دیا، یا کاروبار عطا کر دیا، مال عطا کر دیا، حسن جوانی عطا کی، صحت عطا کی، جس رب نے جب ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اپنے رب عز و جل کی طرف توجہ رکھے بندہ، یہ میرا رب ہے جس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے کوئی کامیابی ملی ہے میرے رب کی عطا سے ملی ہے، اس رب کا شکر ادا کرے، تکبر میں نہ پڑے، غرور کا شکار نہ ہو، بھول نہ جائے کہ یہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور وہ نعمتیں واپس بھی لے لیتا ہے نافرمانیاں کرنے والوں سے، نا قدری اور نا شکری کرنے والوں سے چھن بھی جاتی۔ اپنے رب عز و جل پر نظر رکھے، خود پسندی سے بچے، اپنی واہ واہ کی خواہش سے بچے، عجب کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند بھی فرمایا ہے، اور اس سے بچنے کا ہمیں شریعت نے حکم بھی دیا ہے۔ یہ باطنی گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنے دوستوں کو بچانا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل دیگر کئی برائیوں اور امراض کے ساتھ ساتھ خود پسندی جیسے مرض سے بھی بچنے کا ذہن ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار، اطاعت گزار اور تواضع والا، انکساری والا، حسن اخلاق والا بندہ بنائے، بد اخلاقی سے اور بری عادتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔